وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 85۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا حقیقی مقصد کیا ہے، دوسرا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے روح گردانی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 85۔ لفظی ترجمہ: وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، میں نے نہیں پیدا کیے آسمانوں اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے مگر حق یعنی بامقصد۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ بہت اچھی طرح ان سے درگزر کیجیے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب سب سے بہتر پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ جو چند درس تھے اس میں 3-4 واقعات اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پہ پیش کیے تھے، اور اس میں بنیادی مقصد کیا تھا، اور یہ بھی غور کریں کہ اختصار کے ساتھ وہ واقعات اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، اور اس میں بنیادی مقصد کیا تھا کہ پیغمبر کی تعلیم سے جس نے بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی تو ویسے بھی کسی کی یعنی وہ بے نیاز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی جو لوگ اپنا مقصد زندگی پورا کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ردی کی ٹوکری میں دنیا میں بھی نیست و نابود کر دیا، اور آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، وہی بات جو بنیادی طور پہ ہے۔
اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو میں نے بامقصد پیدا کیا ہے، جو کچھ اس میں موجود ہے آسمان اور زمین اور اس کے مابین جو ہے جو کچھ ہے وہ بامقصد ہے۔ تو اس کا یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی اس مقصد کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، یعنی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو جس ہستی کے لیے، سامعین اکرام تھوڑی سی توجہ، جس ہستی کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے اور تسخیر کائنات اس کے لیے کی گئی ہے، یعنی بنیادی بینیفیشری یا فائدہ اٹھانے والی ذات اس کی حضرت انسان ہے، تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ انسان جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے اور اتنا بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو وہی بے مقصد ہو؟ نہیں۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ جاننی چاہیے کہ آسمان اور زمین یا اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے، یعنی وہ پیدا کی گئی ہے انسان کے لیے اور وہ پورا کر رہی ہے عملاً۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہمیں پورا ہوتا ہوا، یا ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے وہ، لیکن وہ پورا ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام، نباتات ہیں، زمین سے جو اگنے والی چیزیں ہیں نباتات میں آپ بنیادی طور پہ آپ گندم لے لیں، مکئی کی فصل لے لیں، چاول لے لیں، بنیادی طور پہ پھر یہ دالیں وغیرہ جو بھی آپ، ایک لمبی فہرست ہے اس کی، یہ سب حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور وہ اپنا مقصد تخلیق، یعنی فصل تیار ہوتی ہے اس کو ہم کھا لیتے ہیں، اس کا مقصد تخلیق پورا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سبزیاں بھی زمین سے اگتی ہیں، سبزیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، بس اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پھر فواکہات ہیں سامعین کرام، پھلوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس کی بظاہر انسانی ضرورت نہیں ہے وہ فواکہات، لیکن پھر بھی ہماری تفنن تباہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کی ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نعمتیں ہیں، پانی کی نعمت ہے، اور یہ ساری نعمتیں اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ یہ تمام نعمتیں، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہیں، اور ان سب کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد تمہارا فائدہ ہے اور تم اس کو استعمال کر رہے ہو۔ تو اب دیکھیں، ہدایت خدا بندی کو ایک طرف رکھ لیں ابھی، یعنی فی الوقت عارضی طور پہ ایک طرف رکھ لیں کہ وہ اس نے ہمیں تخلیق کے مقصد کے بارے میں کیا بتاتا ہے، لیکن ہم لوگ جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ انداز کیا ہے کہ ہم دنیا ہی کو اپنا مقصد زندگی سمجھ بیٹھے ہیں سامعین کرام۔ دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے ساری زندگی ہم، یعنی دنیا اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار دیتے ہیں، دنیا ہی کو مقصود بنا کے ہم اپنی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی میں ہم مر کھپ جاتے ہیں، یعنی زندگی کی کو مقصد بنا کے اس کو حاصل کرتے کرتے ہمارے آباء و اجداد بھی چلے گئے اور ہم بھی جانے والے ہیں۔ حاصل وصول اگر دیکھیں تو کچھ خاص نہیں ہے، خاص نہیں بلکہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو جس چیزوں کو وہ مقصد بنا کے جیتا ہے اس میں اقتدار ہے، اس میں کرسی ہے، اس میں مال و دولت ہے، اس میں اولاد ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ حاصل کرنے کے لیے آپ کتنی تگ و دو کرتے ہیں ایک ایم پی اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے یا ایم این اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے،
ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، جو لوگ کرتے ہیں ان کا حال بدحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور وہ در بدر ووٹ کی بھیک مانگتے ہوئے آپ کے پاس بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام تگ و دو کے بعد وہ ایک سیٹ حاصل کرنے میں کام، پھر چلو وزیر بن گئے، ایم پی اے بن کے وزیر بن گئے، مشیر بن گئے، یا وزیر اعظم بن گئے، یا آپ اسی طرح جو سول سروس یا جو بھی یعنی جو بھی عہدے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو اس کا نام نہیں لیتا، یہ سارے عہدے حاصل کرتے کرتے ہمیں زندگی بیت جاتی ہے اور اسی میں ہم خوش ہوتے رہتے ہیں اللہ، اور زندگی گزارتے رہتے ہیں، ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی گزار دیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، یہ سب ہوتے ہیں، اور آخر میں آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب مرتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، یعنی جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے تو وہ سارے یہاں دھرے کے دھرے رہ جاتے، مال ہے، اولاد ہے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، سب کچھ یہاں چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر دنیا ہی مقصود ہے سامعین کرام، دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی وجود میں لانے کا باعث رب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں انسان کو پیدا کیا ہے؟ ہدایت خداوندی کو فی الحال ہم نے ایک طرف رکھا ہے، اس کی طرف آتے ہیں ابھی، لیکن ہم تو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار عقل مند سمجھتے ہیں نا، کہ بس میں ہوں اور میرے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو میرے خیالات ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہے زندگی کا حاصل؟ تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے، کیونکہ انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہی نہیں ہے، مرنے کے وقت وہ سب کچھ یہ الوداع، اس کو الوداع کہہ کے چلا جاتا ہے۔ وہ بعض وقت ہوتے ہیں نا، مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، پھر ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں فلانے کو بلاؤ، فلانی میری بیٹی کو بلاؤ، وہاں رہتی ہے، اس کو بلاؤ، سب کو بلاؤ تاکہ میں دیکھ لوں، آخری ملاقات کر لوں۔ تو موت کے وقت تو بس یہی ہو سکتا ہے، آخری ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو انسان کا جو حاصل زندگی ہے ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، حاصل زندگی، اور جو تخلیقات ہیں ان کا تو مقصد پورا ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں جانور آپ کے سامنے آپ اپنے ہاتھ سے قربان کر دیتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، ان کا خون بہاتے ہیں، حکم ہے، قربانی ہے، لیکن وہ جانور ہیں اس لیے وہ اپنا مقصد حیات پورا کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یعنی ہم میں اور دیگر مخلوقات میں ایک اور امتیاز بھی ہے سامنے کرام، کہ وہ تمام اپنی فطرت پہ مجبور ہیں۔ ہماری فطرت اگرچہ نیک ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے۔ یہ امتیاز جو ہے ایک واضح امتیاز ہے جو حضرت انسان کے پاس ہے، کہ یہ اپنی فطرت کے خلاف چل سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے۔ تو عام طور پہ تو یہی ہے کہ ہم فطرت یعنی وہ حدیث آپ یاد کریں نا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر نو مولود جو ہے اسلام کی فطرت پہ، یعنی فطرت نیک ہے انسان کی، لیکن چونکہ اس کو اختیار ہے، پھر یہ نفسانی دباؤ میں آ کے مختلف تقاضے قبول بھی کر لیتا ہے اور ان کے لیے پھر جد و جہد بھی کرتا ہے۔ تو یعنی انسان کا مقصد حیات کیا بنا؟ ہدایت خداوندی کو ابھی ہم نے ایک طرف ہے کیا، پھر زندگی ہے کیا؟ بڑے بڑے فلاسفر اور افلاطونوں نے اس کے زندگی کے بارے میں نظریات پیش کیے ہیں، لیکن وہ نقش بر آب ہے سامعین کرام۔ اس کا چونکہ ہدایت خداوندی سے ان نظریات کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ لہٰذا وہ نقش بر آب ہیں،
اس کا تو کوئی یعنی ٹھوس اس میں کوئی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے مختلف دانشور اور افلاطون اور فلاسفر جو ہے۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ کائنات ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے اے انسان میں نے یہ آسمان اور زمین مسخر کر دیے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ تم اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ اس کے نتیجے میں تم مجھ سے ملاقات کے اہل بن جاؤ، میرے دیدار کے اہل بن جاؤ، میری معرفت، میری پہچان تمہیں حاصل ہو جائے اور میرے قریب آ سکو۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں میں نے آپ کو قرآن سے پیش کیے ہیں سامعین کرام۔ تو ایک آیت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وہ آیت آپ سنیں، اور اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں رسول کی حیثیت ہے، اور رسول کی دعوت کیا ہے، کس طرف ہے، پھر یعنی انسان کا مقصد حیات کیا ہے، پھر اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کے بارے میں اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے ان سے، دیکھو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یعنی تمہاری جنس سے ہوں، تمہاری جنس سے ہوں، میں بشر ہوں، تمہاری جنس سے ہوں۔ اور فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ایک پیغام دینا چاہتا ہے، وہ میرے ذریعے سے تمہیں دے رہا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ تم یہ جان لو اور مان لو انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، معبود ایک ہے، تمہارا مقصود ایک ہے، تمہارا محبوب ایک ہے، تمہارا مطلوب ایک ہے۔ سامعین کرام، الہ کے جب ہم معنی کرتے ہیں تو اس میں 4 صفات سے یہ ایک الہ کا تصور بنتا ہے۔ سامعین کرام یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ معبود کیا؟ کون؟ جس کی حکم مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے بلا چون و چرا، وہ معبود ہے۔ معبود باطل بھی ہو سکتے ہیں اور حق بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ذرا ذہن نشین کر لیں۔ یعنی جھوٹے معبود بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی اور کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں، کسی اور سے بھی محبت کر سکتے ہیں، کسی اور سے بھی دل لگا سکتے ہیں، کسی اور کو بھی مقصد زندگی بنا سکتے ہیں۔ وہ لڑکا لڑکی سے کہتی ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد تو بس اب تم ہی ہو۔ جب شادی نہیں ہوتی نا تو یہ عہد و پیمان اور یہ لمبے لمبے دعوے جو ہیں، تو یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں سامعین کرام۔ مقصود یہ ذرا جان لیں، آج الہ کا یعنی جو مطلب میں بیان کروں اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں۔ مقصود کے بغیر کوئی معبود بن نہیں سکتا۔ وہ ہستی جس کی آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ آپ کا مقصود زندگی نہ ہو تو آپ اس کی بندگی نہیں کر سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کی۔ پھر اگر وہ آپ کو محبوب نہ ہو تمام لوگوں سے زیادہ، جیسے کہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اگر جب تک وہ ہستی محبوب نہ بن جائے مقصود نہیں بن سکتی، جب تک مقصد زندگی نہ بن جائے وہ ہستی، تب تک اس کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ تو جو مقصود ہے وہی معبود ہے۔ اگر مقصود آپ کا ظاہر دنیا ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ظاہر دنیا ہی آپ کا مقصد زندگی ہے، پھر آپ رب کی بندگی
نہیں کر سکتے. جیسا کہ آج ہم سے رب کی بندگی نہیں ہو پا رہی. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ ملاؤں کی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ آج بھی لوگ کامل بندگی کو ناممکن قرار دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں نا کامل بندگی نہیں ہو سکتی، کامل بندگی عملاً نہیں ہو سکتی. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے. بہرحال تو اس میں انما الہکم الہ واحد، لوگوں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارا معبود فقط ایک ہے. تمہارا معبود ایک معبود ہے، دو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں. تم اللہ کا بھی، اللہ کی محبت کے بھی دعوے دار ہو اور دنیا سے بھی محبت کرتے ہو، دنیا کو بھی چاہتے ہو. تو یہ دو چیزیں اگر تم بیک وقت چاہتے ہو تو تمہارا یہ خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محال ہے اور یہ پاگل پنتی والی باتیں ہیں کہ تم اللہ کو بھی چاہو بیک وقت اور دنیا کو بھی مقصد بنا لو. یہ نہیں ہو سکتا. این خیال است و محال است و جنوں، پاگل پنتی کی باتیں. تو پاگل پنتی نہیں کرنی چاہیے سامعین کرام، اور اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد ٹھہرا لینا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود ہے. اب اگلے آیت کے اگلے حصے کی طرف چلیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار، اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو. لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کو. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے. تو مقصد کیا ہو گیا؟ رب سے ملاقات. فمن کان یرجو لقاء، دیکھیں قرآن میں تلاوت کر رہا ہوں، اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہو روز قیامت کو، اور ملاقات تو ہونے والی ہے سامنے کرام. حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، مقصود تمہارا اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے. تو اب جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ اللہ سے ملاقات سامعین کرام میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. وہ ہستی جو ابد الآباد سے ہے اور رہے گی، اور وہ ہستی جس کی عظمتوں کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ ہستی جو ہماری تمام ذہنی حدود و قیود سے باہر ہے. اتنی باعظمت، اتنی حسین، اتنی پرجلال ہستی، اس سے ملاقات ہاں ہو سکتی ہے، دیدار ہو سکتا ہے، ملاقات ہو سکتے ہیں، ہم قریب ہو سکتے ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ اب اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. دیگر کسی کا کہنا نہ مانے، نہ نفس کا مانے، نہ معاشرے کا مانے، نہ یار دوست کا مانے، نفسانی تقاضوں کے پیچھے نہ چلے، من چاہی زندگی نہ گزارے، عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. عمل صالح وہ عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے یا ہمیں بتایا ہے. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. تو یہ عمل صالح ہے، باقی تمام عمل بد ہے. فَلْيَعْمَلْ، اب دیکھیں رب سے ملاقات کا طریقہ، عبادت. عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے
کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کے ساتھ مقصد میں کسی کو اس کا ساجی نہ ٹھہرائے، صرف رب کو مقصود بنا لے، صرف رب کو محبوب بنا لے، صرف رب کو معبود بنا لے، رب کی بات مانے، عمل صالح کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو سامعین اکرام، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد زندگی کیا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے اور انسان کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو لوگو، تم تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہو اور شرک پہ تم خوش ہو رہے ہو، میرے ساتھ کوئی اور شریک بنا لیے، بعض ہستیاں تم ان سے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ آج کل تو بالکل صورتحال واضح ہے سامعین اکرام، ہم تو اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے ہمارے دل میں، مال و محبت کی چاہت ہے، اولاد کی چاہت ہے، بیوی کی چاہت ہے، شوہر کی چاہت ہے، یہ سارے ہم نے بس کوئی مصنوعی خدا بنا لیے ہیں سامعین اکرام، ان کو ہم دل دے بیٹھے ہیں۔ دنیا سے محبت ہے، عہدوں سے محبت ہے، مال و دولت سے محبت ہے، رشوت سے محبت ہے، کرپشن سے محبت ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو، مختلف طریقے اپناؤ اور ان کو لوٹو، اس سے محبت ہے، ہمیں پیار ہے سامعین کرام، بہت محبت کرتے ہیں اس سے۔ تو یہ سارے معبودان باطل ہیں سامعین کرام، یہ سارے مقاصد رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ سب کچھ کما لیں گے، آدھی دنیا کے مالک بھی بن جائیں گے، جب موت سر پہ آگے کھڑی ہوگی آپ 2 روپے بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے یہاں سے، نہ آپ کے ساتھ کوئی قبر میں لیٹنے کے لیے تیار ہے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ نواسا نہ نواسی نہ اور نہ پوتا نہ پوتی۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، دیکھو تمام کائنات میں نے بامقصد پیدا کی ہے، اور اے انسان، یہاں یہ مضمون محذوف ہے، اے انسان تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے ہدایت دی ہے اور تمہیں میں نے بندگی کا طریقہ بتایا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ کیوں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ججمنٹ ڈے ہے، رزلٹ ڈے ہے، وہ نتیجے کا دن ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں سب کو جمع کرے گا وہ فائدے اور نقصان کا دن ہے۔ تو بہرحال ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، روز قیامت، جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کیا جائے گا اور سب سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ حساب کتاب کیا ہوگا کہ بھئی تم نے مقصد کیا، تمہارا معبود کون تھا، تمہارا رب کون تھا، اور یہی سوالات جو ہیں سامعین اکرام شروع ہو جاتے ہیں قبر سے۔ من ربک، رب کون ہے؟ رب مطلب تمہارا معبود، تمہارا مقصود، تمہارا محبوب کون تھا دنیا میں؟ تو چونکہ یہاں تو ہم نے باطل کو مقصود و محبوب و معبود بنا لیا ہے، تو ہم تو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور کہیں گے ہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر دین کیا ہے تمہارا، تمہارے رسول کون تھے، سارے باروں میں ہم کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے۔ یہاں آج یہ صورتحال ہے سامعین اکرام کہ آج ہم کچھ نہیں جانتے، سوائے پیسے، مال، دولت، ظاہر دنیا کے علاوہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے سامعین اکرام۔ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور جلد ہی اس کا ہم نے جواب دینا پڑے گا، اور بہت جلد، یعنی قبر میں لیٹتے ہی آپ کو ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جس مقاصد کے لیے آپ نے بیکار زندگی گزارتے رہے۔ تو بہرحال فاصفح الصفح الجمیل، اے نبی آپ نے پیغام ان کو پہنچا دیا، اب ان سے درگزر کیجیے، بہت اچھا درگزر۔ اور ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب بہت سب سے زیادہ بہتر پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض اور میں نے نہیں، اچھا چلیں تلاوت کر رہے ہیں نا، وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور میں نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو اس کے مابین ہیں، الا بالحق، مگر ایک مقصد کے تحت، وان الساعة لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، آپ ان سے درگزر کیجئے بہت اچھا درگزر۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب سب سے بہتر پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل۔ We did not create the heavens and the earth, and what lies between them, except with truth. The hour is coming, so forgive with gracious forgiveness. إن ربك هو الخلاق العليم۔ Your Lord is the all-knowing Creator. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔